अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान FM 100 के स्टूडियो से मुझे कहते हैं आरजे तानिया। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मुस्कुराए जिंदगी शायगान के साथ, जो पेश किया जा रहा है शायगान फार्मास्यूटिकल के ताउन से। हमारे इस प्रोग्राम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे एक गेस्ट, और प्रोग्राम का स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन दिए चलते हैं। पहले हमारे साथ आज मौजूद होंगे प्रोफेसर जियाउल मजहरी, FRCS एडिनबर्ग, FRCS ग्लासगो, FCPS पाकिस्तान, जो कि हेड है वाबडा टीचिंग हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स लाहौर के, एंड ऑल्सो विजिटिंग कंसल्टेंट आई सेंटर एंड हमीद लतीफ हॉस्पिटल लाहौर। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, डॉक्टर साहब को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो खुशामदीद, हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और हमारे जो इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं शायगान पाकिस्तान, उनका भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के जरिए इस आवाम की एक आगाही की मुहिम में अपना हिस्सा डालने के लिए दावत दी। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। वेल डॉक्टर साहब, कुछ सवालात पूछेंगे हम आपसे, और आपके जवाब जो है वो डेफिनेटली हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज्यादा मुस्तफीद साबित होंगे, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो लिसनर्स के माइंड में रह जाते हैं, या वो सम टाइम्स एवरी टाइम विजिट करके कहीं पे पूछे नहीं जा सकते। सो आज आपके इस प्रोग्राम के बाद बहुत से लोगों के मसाइल जो है वो माइट भी हल हो जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आम फहम जुबान में बेहतरीन अंदाज में आज का जो टॉपिक है हमारा काला मोतिया या काला पानी भी जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में जितनी भी आगाही और अच्छे तरीके से लोगों को उसके बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हर मुमकिन तरीके से हदायत हूँ जी, और जो आसानी उनकी जिंदगी में हमारे इस डिस्कशन से पैदा हो सके, मैं जरूर इंशाल्लाह इसकी कोशिश करूंगा। सही, तो डॉक्टर साहब फिर सवालात का आगाज शुरू करते हैं, और पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो एज यूजुअल इंट्रोडक्शन ही होगा कि आप सबसे पहले तो लिसनर्स को ये बताइए कि काला मोतिया क्या है। काला मोतिया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसे काला पानी भी कहते हैं उर्फ़े आम में, और लफ्ज़ काला ही बता रहा है कि देयर इज समथिंग ब्लैक। सो एक्चुअली जो डार्कनेस है और जो नजर का जायल हो के अंधेरे का आ जाना है जी, वो इसका मेन इंट्रोडक्शन है कि लफ्ज़ काला मोतिया ही सुनते ही पेशेंट एक तरह से खौफजदा हो जाता है कि जैसे एक अंधेरे का साया या बादल उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है। तो ये आंखों के मोहल्लिक अमराज में शुमार होता है, और दुनिया भर में नाकाबिले इलाज अंधेपन की एक बड़ी वजह है। सही। ज्यादा दबाव आंख को नुकसान पहुंचाता है, और इसमें सबसे ज्यादा आंख और दिमाग को मिलाने वाली अस्बे बासरा, जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं जी, तो इसका अरबी, फारसी और उर्दू का जो बेहतरीन मुतबादल मुझे मिला है वो है अस्बे बासरा। अच्छा। वो इससे मुतासर होती है। तो आंख असल में एक कैमरे की तरह है, जस्ट लाइक अ डिजिटल वेब कैम। इट ओनली कैप्चर्स द इमेज, यानी ये सिर्फ इमेज को कैच करती है, उसको देख नहीं सकती। अच्छा। उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील करके रेटिना और अस्बे बासरा की मदद से पर्दा बसारत पे जो एक डिजिटल सेंसर की तरह है उस पे तस्वीर बनती है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बरकी इशारात में तब्दील होती है, और फिर अस्बे बासरा के जरिए दिमाग को रवाना हो जाती है। सही। तो दिमाग के सबसे पिछले हिस्से में जाके उसकी तस्वीर बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि काला मोतिया असल में आंख का जो दिमाग के साथ और अस्बे बासरा के साथ राब्ता है उसको काट देता है। अच्छा। तो वो तस्वीर जब दिमाग में जाएगी नहीं जी, तो बिनाई मुतासर होगी। बिल्कुल। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म है, और जो वाहिद चीज अभी तक हमारी तहकीक में सामने आई है वो आंख का अंदरूनी दबाव है। जब वो एक हद से बढ़ जाता है तो वो अस्बे बासरा का राब्ता दिमाग से काटना शुरू कर देता है। इसी को काला मोतिया कहते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है? काला मोतिया यकीनन एक खतरनाक बीमारी है अगर इसका बरवक्त इलाज और तदारक ना किया जाए। तो काले मोतिया की वजह से ज़ाया-शुदा नजर बहाल नहीं हो पाती, रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन बरवक्त तशखीस और इलाज से नजर को मजीद खराब होने और मुकम्मल तौर पर ज़ायल होने से यकीनन बचाया जा सकता है। काला मोतिया लाइलाज नहीं है। ठीक है। मरीज की कैफियत के मुताबिक अद्वियात, लेजर शुआओं या जर्राही और ऑपरेशन के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है, और आजकल बहुत सी दवाएं कतरों की सूरत में भी तजवीज की जाती हैं। सही। तो पुराने जमाने में एक जो काले मोतिया के साथ स्टिग्मा था कि बस अब काला मोतिया तशखीस हो गया तो अब अंधापन भागा चला आ रहा है। हाँ जी। तो आजकल
اللہ کا شکر ہے کہ ایسے نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے آلات OCT جس کو ہم طبقہ نگاری کہیں گے لیزر شعاؤں کی مدد سے آنکھ کی, اور احاطہ نظر کی اسیسمنٹ جسے ہم اپنی زبان میں ویژول فیلڈ میئرمنٹ کہتے ہیں, ان انسٹرومنٹس کی مدد سے ہم 10 یا 20 سال پہلے اس کے اندھا پن کے پیدا ہونے سے اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں. اور جب ایک دفعہ تشخیص ٹائم پہ ہو جائے تو اس کا تدارک پوری طرح ممکن ہے. تو خطرناک یہ تب ہے جب اس کی تشخیص نہ ہو. اگر اس کی تشخیص بر وقت ہو جاتی ہے تو پھر چونکہ اس کو روکا جا سکتا ہے مزید نقصان کو, تو پھر یہ قابل علاج ہے. اور اگر اس کی تشخیص پیشنٹ کی اپنی سستی کی وجہ سے یا ڈاکٹر صاحبان کی جلد بازی کی وجہ سے کہ وہ تفصیلی معائنہ نہ کریں اور عصب باصرہ کو نہ دیکھیں یا پریشر کو نہ دیکھا جائے, تو پھر ہو سکتا ہے اس کی تشخیص لیٹ ہو جائے, جس کی وجہ سے پھر یہ انتہائی خطرناک اندھا پن پیدا کرنے والی بیماری کی صورت اختیار کر سکتا ہے. صحیح بات ہے, واقعی رائٹ ٹائم پہ تشخیص جو ہے یہ بہت ضروری ہے. سو پیشنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی رائٹ ٹائم پہ تب آئے گا جب اس کو اس کی کچھ علامات پتہ ہوں گی. تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ اس کی علامات کیا کیا ہیں. اس میں ہمیں کالے موتیے کی جو 2 بنیادی اقسام ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. جی, آنکھ کی میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ قدرتی ساخت ایک کیمرے سے مشابہ ہے. سامنے 2 لینز ہیں اور پیچھے جیسے کیمرے میں فلم یا سینسر ہوتا ہے اسی طرح پردہ بصارت یا ریٹینا ہے. ٹھیک ہے. جو سامنے والا سب سے لینز ہے اسے ہم کارنیا کہتے ہیں, انگلش میں کارنیا کہتے ہیں. درمیان میں ایک لینز ہوتا ہے. صحیح. تو کارنیا اور لینز کے درمیان جو چیمبر بنتا ہے اسے ہم سامنے والا خانہ یا انٹیریئر چیمبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر قدرت کی طرف سے آنکھ کے جو غذائی مواد کی فراہمی ہے اور آنکھ کے اندر ایک خاص دباؤ کا قائم رکھنا ہے تاکہ وہ ایک بہترین کرسپ امیج والے کیمرے کی طرح کام کر سکے. صحیح. اس کے لیے قدرت کی طرف سے ایک پانی کی رسنے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے جسے ہم ایکوس ہیومر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پانی جب بنتا ہے تو پھر یہ ڈرین بھی ہوتا ہے. اسی انٹیریئر چیمبر میں سے گزر کے تو کارنیا اور آئرس کے درمیان اینگل ایک زاویہ بنتا ہے, اس زاویے میں سے یہ نکلتا ہے. تو جب یہ پانی کے آنکھ کے پانی کے بننے کا اور اس سے اخراج کے عمل میں توازن برقرار ہے تو آنکھ کا ایک نارمل اندرونی دباؤ برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ توازن پانی کے بننے کا عمل زیادہ ہو جائے یا اس کے اخراج میں کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جائے تو کالا موتیا پیدا ہوگا. صحیح. تو اگر اس کا جو زاویہ ہے وہ تنگ ہو جائے کہ پانی کا گزرنا اس میں سے ممکن نہ رہے تو اسے ہم کہیں گے تنگ زاویے والا کالا موتیا, نیرو اینگل گلاکوما. صحیح. اور اگر زاویہ تو کھلا ہے لیکن اس کے اندر جو بہت سے چھوٹے چھوٹے مساج یا مسام ہوتے ہیں کچھ ان کے اندر اب نارملٹی آ جائے یا پانی کا بننا جو ہے پیدا ہونا زیادہ ہو جائے تو پھر بھی دباؤ بڑھ جائے گا اور عصب بصر کا رابطہ دماغ سے کٹنا شروع ہو جائے گا. تو اس صورت میں ہم اسے کہیں گے کھلے زاویے والا کالا موتیا یا اوپن اینگل گلاکوما. تو اب علامات اس پہ منحصر ہیں. اگر تو یہ فوری طور پر تیزی کے ساتھ پریشر بڑھتا ہے تو پھر تو آنکھ میں درد بھی ہو سکتا ہے اور ہیلوز یا روشنی کے ارد گرد دائرے سے نظر آنے شروع ہو سکتے ہیں, درد ہو سکتا ہے, سرخی آ سکتی ہے. لیکن اب یہ واحد علامات اس کی نہیں ہیں کیونکہ اگر پریشر آہستہ آہستہ بڑھے گا تو پھر مریض کو پتہ نہیں چلے گا, پھر درد وغیرہ بھی فیل نہیں, پھر درد بھی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اس کو آگے ہماری ڈسکشن میں آئے گی بات, عربی زبان میں سارق النظر یا نظر کا چور بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انگلش میں سائلنٹ کلر آف دا سائٹ بھی اس کا ایک نام ہے. نظر کا خاموش قاتل. اسی وجہ سے کہ یہ پیشنٹ کو بالکل جب اس کی بینائی ختم ہو چکی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے. تو اس کا اگر بر وقت جو پتہ چلنا ہے وہ تبھی ممکن ہے اگر تفصیلی معائنے کے اوپر مریض بھی اصرار کرے اور ہمارے جو محترم ماہرین چشم ہیں وہ بھی ہمیشہ جب بینائی کے لیے ہی مریض جائے یا کسی پپوٹوں کی بیماری کے لیے ہی ان کے پاس جائے تب بھی وہ
काले मोतिये के लिहाज से उसकी आंख का एक तफसीली मुआयना कर लें तो तब इसका जो है तशखीस मुमकिन है, ठीक है, वरना जो अलामात हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। सही। वेल लिसनर्स, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मुस्कुराए जिंदगी शायगान के साथ, जो पेश किया जा रहा है शायगान फार्मास्यूटिकल के ताबन से। और हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर ज़ियाउल मज़री, हेड ऑफ वापदा टीचिंग हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स लाहौर, इक्विटी आई सेंटर के विजिटिंग कंसल्टेंट है, एंड हमीद लतीफ हॉस्पिटल लाहौर के एज वेल। और बड़ा अच्छा गुफ्तगू का सिलसिला उनके साथ चल रहा है और आपके लिए बहुत से हमने सवाल जो हैं वो इस प्रोग्राम में आज शामिल किए हैं। डॉक्टर साहब बड़े अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बड़ा मुस्तफीद जो है वो साबित होगा ये प्रोग्राम। सो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगी वो कुछ यूं है कि काला मोतिया की वजह से बिनाई जा सकती है? जी, काले मोती की वजह से बिनाई जा सकती है। और इस सिलसिले में काले मोती की आगाही के लिए काफी, मैं चूंकि शायरी भी करता हूँ जी, तो चश्मे बीना के नाम से मैं एक किताब भी लिख चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो चूंकि अब हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट पैशन है वो तो यही आंखों के इमराज और उनका इलाज है। जी बिल्कुल। तो वो जो मेरी किताब है उसमें भी इस तरह के बेशुमार नज़में हैं जो एक आंखों का मुआलिज ही तहरीर कर सकता है। सही। तो हमारे कोलीग्स का भी इसरार था, तो आपने चूंकि पूछा कि इसकी वजह से बिनाई जा सकती है, तो मैंने इसके ऊपर एक नज्म लिखी हुई है, उसका नाम है सारिकुन नजर। अच्छा। जैसे मैंने बोला था नजर का चोर। जी जी। तो उसका पहला ही शेर है, उर्दू काला मोतिया इंग्लिश ग्लाकोमा कहे, रफ्ता रफ्ता आंख की बीनाई को जायल करे। वाह। तो इंतहाई स्लोली ये साइलेंटली किल करता है साइट को। और बड़े प्यार से आपने ये सिचुएशन बता दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसी शख्स को काला मोतिया हो जाता है तो उसे खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, या वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए? काले मोतिये से बचाव या इलाज के लिए खाने पीने में तो खास परहेज या एहतियात की जरूरत नहीं होती। ठीक है। कोई ऐसी चीज हम नहीं बता सकते कि जी आप ये करें तो काला मोतिया पैदा नहीं होगा। ताहम उमूमी सेहत का ख्याल, तंबाकू नोशी से परहेज, ठीक है, बहरहाल जरूरी है। अच्छा। इसके अलावा कोई बराह रास्त वजह इसकी शुगर या ब्लड प्रेशर भी नहीं है, लेकिन ऐसी बीमारियों का होना और साथ काले मोतिये का होना नजर को मजीद नुकसान से दो चार कर सकता है। ठीक है। तो इसकी वजह से एक जो जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी बहरहाल अहमियत रहती है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली पूछा जाए, हाँ, एक बात मैं जरूर इस मौके पे कहना चाहूंगा कि जब आप अपने आंखों के मुआलिज के पास जाएं या आपको कोई लंबे अरसे के लिए आपका जनरल जो डॉक्टर होते हैं, तिब्बी माहिरीन होते हैं, वो आपको कोई दवा तजवीज करते हैं, कोई स्टीरॉयड तजवीज करते हैं जोड़ों के दर्द के लिए मिसाल के तौर पर, तो उस सिलसिले में आपको आगाह होना चाहिए कि स्टीरॉयड और बाज जनरल खाने की दवाएं काला मोतिया पैदा कर सकती हैं। अच्छा। तो वो आपके डॉक्टर के इल्म में होना चाहिए। ठीक है, यानी मजीद डिटेल्स जो है वो हमें डॉक्टर से हासिल करनी चाहिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो। जो भी कभी भी आप लंबे अरसे के लिए कोई दवाई खा रहे हो तो वो आपको अपने आंखों के मुआलिज के इल्म में लाना चाहिए और अपने डॉक्टर से भी पूछ लेना चाहिए कि जो आप दवा मुझे दे रहे हैं 6 महीने खाने के लिए कह रहे हैं, क्या इसके बॉडी पे और आंखों पे या और बिनाई पे कोई मुज़र असरात हो सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा टाइम चेक है हमारे पास। वेल लिसनर्स, वी हैव अ लिटिल टाइम चेक विद अस। Well, that was a little time check. 2:15 on the dial और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मुस्कुराए जिंदगी शायगान के साथ। पेश किया जा रहा है शायगान फार्मास्यूटिकल के ताउन से, जिसमें हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर ज़ियाउल मज़री। हमारे से शेयर करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काला मोतिया के हवाले से, और अपने प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं आगे भी। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या काले मोतिये को रोका जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बरवक्त तशखीस से यकीनन काले मोतिये को रोका जा सकता है। इसी वजह से जरूरी है कि जब भी अपनी आंखों का मुआयना कोई शख्स करवाए तो काले मोतिये के लिए जरूर उसे चेक करवाना चाहिए। खुसूसी तौर पर जब उम्र 40 साल से ज्यादा हो तो तफसीली मुआयना और आंख का प्रेशर और जैसे मैंने बताया अस्बे बासरा की कैफियत, जिसे हम अपनी जुबान में CD रेशो या कप डिस्क रेशो कहते हैं, उस सब की डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। और जब तशखीस टाइम पे हो जाएगी तो फिर इसको रोका भी जा सकता है। तशखीस बर वक्ती से मुमकिन है बचाओ नजर का, ये उसी सारिकुन नजर का शेर है। तशखीस बर वक्ती से मुमकिन है बचाओ नजर का,
وہ تو لوٹے گا نہیں نقصان جتنا ہو گیا. تو جو نقصان ہو گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا. تو پھر بر وقت تشخیص ہی ہے جو بچا سکتی ہے. بالکل, یہ تو بہت ضروری عمل ہے. آئی تھنک کسی بھی بیماری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تشخیص از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اگر وہ نہ ہو سکے تو ہم کسی بھی ڈیزیز کو روک نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ہم بات کر رہے تھے, بلکہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک ٹائم تھا جب لوگ کہتے تھے کہ بس کالا موتیا سٹارٹ ہو گیا تو بس بنائی گئی 100%. لوگ بڑا ڈرتے تھے اس بارے میں کہ پتہ نہیں علاج ہو سکے گا یا نہ ہو سکے گا. تو اس حوالے سے ایک سوال دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی تھوڑا مزید ڈیٹیل کے لیے, کہ جو بنائی ایک بار کھو جاتی ہے کالا موتیا سے, اس کی بحالی ممکن ہے یا بس پھر اس کے بعد دی اینڈ ہے؟ دی اینڈ تو نہیں کہہ سکتے. اب یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ کس سٹیج پہ ہم نے بیماری کی تشخیص کی ہے. آیا اس وقت اس کا 10% نقصان ہو چکا ہے نظر کا, اس کا احاطہ نظر کتنا سکڑ چکا ہے, جو نظر کے گہرے سیاہ دھبے ہیں وہ کتنے بڑے ہو چکے ہیں. تو اس میں باٹم لائن یا جو بالکل ایک ہم اس کا نتیجہ نکالیں گے وہ یہی ہے کہ جو اس کا احاطہ نظر ضائع ہو چکا ہے, جو کالے دھبے پڑ چکے ہیں, وہ تو نہیں لوٹائے جا سکتے. لیکن مزید نقصان کو چونکہ روکا جا سکتا ہے تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ علاج تو ممکن ہے, اور بہترین دوائیں, لیزر شعائیں اور جراحی کے طریقے اس کے لیے موجود ہیں. اس سلسلے میں بالکل بھی ڈرنے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا چیک اپ کروائیں. پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنا چیک اپ کروائے اور معالج کی ہدایات پہ عمل کرے, تو یقیناً اس کا علاج بھی ممکن ہے اور تدارک بھی ممکن ہے. صحیح, یعنی اگر کہیں ڈیمیج ہو بھی جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں روم فار ٹریٹمنٹ اسٹل رہتا ہے. آف کورس بالکل صحیح, یہ بڑی اچھی بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بچوں میں بھی کالا موتیا پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو بھی؟ جی, یہ بھی بہت ضروری بات ہے. بچوں کا کالا موتیا جو بڑوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں عام طور پر ان کا آنکھ میں پانی کا بہت زیادہ آنا اور آنکھ کا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سائز میں بڑے ہونا اس کی مین علامات ہو سکتی ہیں, مرکزی علامات ہو سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں اس کا بھی بر وقت علاج اور علاج ممکن ہے, لیکن مشکل ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ بچوں میں بھی کالا موتیا ہو سکتا ہے. کوئی اسپیسیفک ایج لمٹ ہے اس کی یا کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے؟ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, چاہے وہ بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں. ہاں, عمومی طور پر جو بائی برتھ ہوگا, جسے ہم موروثی کالا موتیا کہیں گے, وہ تو پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمومی طور پر یہ پھر اولڈ ایج میں ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسی ایج نہیں ہے کہ میں کہوں اس میں نہیں ہو سکتا. اچھا. کسی میں بھی ہو سکتا ہے. کسی میں بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی ایک بات پروگرام میں شامل کرے تھے جس میں آپ بتا رہے تھے کہ نارملی جب تشخیص کے لیے پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, اس کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کوئی ایسی میڈیسنز جو وہ لے رہے ہیں تو سم ٹائمز اس کا بھی افیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اسی بات کو میں مزید آگے اور پرولونگ کرتے ہوئے دوبارہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ادویات آلریڈی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو سائڈ افیکٹ کے طور پہ واقعی پاسبل ہے کہ کسی بھی میڈیسن کا کوئی ایسا سائڈ افیکٹ ہو جس سے کالا موتیا ہو جائے؟ جی بالکل. خاص طور پر جو ایک اسٹیرائڈ نامی دوا استعمال ہوتی ہے, جو کہ بے شمار جگہوں پہ اس کا استعمال ہے, جلدی بیماریوں میں ہے اور کینسر کے مریضوں میں ہے, کسی بھی بیماری میں جہاں شدید سوزش باڈی میں پیدا ہو رہی ہو اور جسم میں پیدا ہو رہی ہے, وہاں پہ اسٹیرائڈ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ اسٹیرائڈ آنکھ کے اندر سفید اور کالا موتیا دونوں پیدا کر سکتے ہیں. اچھا. تو اس لیے اس بات سے مریض کا آگاہ ہونا ضروری ہے کہ وہ جو دوا لے رہا ہے اس کے بینائی پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں. اچھا, مطلب اسٹیرائڈ کے سائڈ افیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہم نے سنے ہیں کہ اکثر کوئی نہ کوئی باڈی پارٹ میں ضرور کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن یہ لائک دس از دی ویری فرسٹ ٹائم ہم لسٹنگ کہ اس سے آنکھوں کی اتنی شدید پرابلم بھی ہو سکتی ہے اسٹیرائڈ کے افیکٹ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ بچوں میں لائک انہیریٹڈ ہوتا ہے, موروثی ہوتا ہے یہ, تو ان کے اسٹارٹ سے ہی یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو باقی از اٹ پاسبل یہ انہیریٹڈ ہے کہ آپ کے اگر پیچھے بڑوں میں کہیں ہے موجود کالا موتیا تو بچوں میں بھی آگے ہو سکتا ہے؟ یہ موروثی بیماری تو ہے اور خاندانی بیماری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے مریضوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں باپ دادا کی طرف, نانا نانی کی طرف کسی کو کالا موتیا رہا ہے, یا کسی نے آنکھوں کی کوئی دوا لمبے عرصے کے لیے استعمال کی ہے, اس کی وجہ تو اس میں یہ خاندانی یا فیمیلیل رجحان تو موجود ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی کو ایک اوپن اینگل یا نیرو اینگل گلاکوما ہے, کھلے زاویے والا اور تنگ زاویے والا, تو بچے کو پیدا ہوتے ہی ہو جائے گا, تو ایسے نہیں ہے. جو اگر ایک اس کو ایج ریلیٹڈ تبدیلیوں کی وجہ سے عمر کے ساتھ ایک کالا موتیا پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے,
تو اس بچے کو بھی اسی عمر میں جا کے کالا موتیا پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے 40 سال کے بعد. اچھا. لیکن اس کے مقابلے میں جو کنجینیٹل گلاکوما یا ایک پیدائشی کالا موتیا ہے وہ بالکل الگ سے ہے. ٹھیک ہے. اس کا وہ بھی موروثی ہو سکتا ہے لیکن وہ بالکل ایک علیحدہ بیماری کے طور پر جانا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جن پیرنٹس میں یا کہیں ان کی فیملی میں اگر کسی اسپیسیفک ایج لمٹ پر جا کر سٹارٹ ہوا ہے تو بائی برتھ جو نیکسٹ جنریشن ہوگی اس میں اسی ایج سے سٹارٹ ہوگا. اسی ایج میں زیادہ امکان ہے. اور جو جن کو سٹارٹ میں ہی تھا لائک اگر کسی فادر مدر یا آگے گرینڈ فادر کو بچپن سے ہی تھی یہ چیز تو پھر جنریشن میں پاسبل ہے پھر ان کو بھی بہت ارلی شروع ہو سکتا ہے. اچھا. یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ ایج لمٹ سے بھی ہے کہ جو پیٹرن ہے اسی پیٹرن سے آگے اسی انداز سے اگلی جنریشن میں بھی منتقل ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کالے موتیا کی بیماری نہیں ہے تو آپ کو کالا موتیا نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ تو آپ نے علامات اور سائیڈ افیکٹس بھی کچھ ایسے بتائے ہیں کہ وہ کسی بھی ریزن سے وہ ہو سکتا ہے سمہاؤ کہیں نہ کہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کالے موتیا کے مریضوں کو جو پیغام دیں گے وہ تو ہم بعد میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں شامل کریں گے. تھوڑی سی ڈیٹیل اگر آپ دوبارہ دینا چاہیں اگین علامات کے حوالے سے کیونکہ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمارے لسنرز جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہوگا ان کو بھی ایک بار یہ نیوز جانا بہت ضروری ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں تاکہ وہ رائٹ ٹائم پہ تشخیص کر سکیں. تو ایک بار میں کوشچن پھر ریپیٹ کروں گی کہ آپ ایک دفعہ ڈیٹیل میں پھر سے ذرا علامات کو شامل کر دیں پروگرام میں. علامات اس کی جیسے میں نے بولا تھا کہ اس کے کالے موتیے کی نوعیت پہ منحصر ہیں. بالکل. اگر کسی کو بالکل بچے کو موروثی اور پیدائشی کالا موتیا ہو رہا ہے تو اس کی آنکھ کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا, آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. ذرا بھی آپ اس کی آنکھ کی ان یوزول کیفیت یا رنگ بدلتے ہوئے دیکھیں تو فوراً ڈاکٹر سے آئی اسپیشلسٹ سے رجوع کریں. آنکھ میں ہوتی ہے یا جسٹ پین ہوتی ہے؟ پین اور آنکھ کے کلر کا چینج ہونا. اور جب عمر کے ساتھ جو کالا موتیا پیدا ہوتا ہے اگر وہ تنگ زاویے والا ہے اور پریشر اچانک رائز کرتا ہے تو اس سے بھی شدید درد, سرخی اور پانی کا آنا اور خارش کا ہونا بھی ممکن ہے. لیکن اگر یہ کھلے زاویے والا ہے اور آنکھ کا دباؤ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بڑھتا ہے تو پھر نظر کے لحاظ سے علامات تو نمودار نہیں ہوں گی. احاطہ نظر کی علامات اس وقت آئیں گی جب 90% نظر مریض کی زائل ہو چکی ہوگی بینائی. اچھا. تو اس لیے اس کی تشخیص تو پھر ڈاکٹر صاحبان کے تفصیلی معائنے سے ہی ممکن ہے. تو یہ ایک عمومی طور پر تعارف ہے. ٹھیک ہے. علامات کا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے نظم لکھی ہے اس کی بھی جب میں وضاحت کروں گا تو اس میں بھی ان کی علامات اور جو میسج ہے وہ ہڈن ہے. میرا خیال اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل ڈیفینیٹلی. میں تھوڑا سا انٹرو ایک بار پھر سے لسنرز کو دیتی چلوں کہ پروگرام سن رہے ہیں آپ مسکرائے زندگی شائگان کے ساتھ. پیش کیا جا رہا ہے شائگان فارماسیوٹیکل کے تعاون سے جس میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں پروفیسر ضیاء المزری جو کہ ہیڈ آف وابدہ ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیکس لاہور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی وزٹنگ کنسلٹنٹ آف ایکویٹی آئی سینٹر اینڈ حمید لطیف ہاسپٹل لاہور. اور بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے اور بڑی ہم نے امپورٹنٹ انفارمیشن آپ سے جو ہے وہ حاصل کی ہے بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جو بچے بوڑھے جوان کہیں نہ کہیں سب میں ہو سکتی ہے. تو اتنی اچھی انفارمیشن دینا لسنرز کے لیے واقعی بڑا مستفید جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. سو ڈاکٹر صاحب پھر آخر میں کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس تو ڈیفینیٹلی آپ اپنا ایک پیغام جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ اپنا شیئر کریں. تو میں اپنی جو نظم ہے سارق النظر جی اس کا مطلب ہے نظر کا چور. ٹھیک ہے. تو یہ عربی کا لفظ ہے سارق, اس کا مطلب ہے چور. تو نظر بینائی. صحیح. تو بینائی کا چور کالا موتیا یا گلاکوما تو اس کو میں سناتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا. جی بالکل ضرور. اردو کالا موتیا انگلش گلاکوما کہے یہ تو ہے اس کا نام. اردو کالا موتیا انگلش گلاکوما کہے رفتہ رفتہ آنکھ کی بینائی کو زائل کرے. ہے گلاکوما اصل میں لفظ یونانی زبان. اچھا. جیسے اکثر چیزیں گریک یونان سے آئی ہیں. بالکل. ہے گلاکوما اصل میں لفظ یونانی زبان سبز نیلی کالی پیلی بدلیوں کے درمیان. تو اس کا مطلب ہے گرین بلو کلاؤڈز, سبز نیلی کالی پیلی بدلیوں کے درمیان. آب سیاہ کالا پانی در زبان فارسی یعنی فارسی میں اس کو آب سیاہ یا بلیک واٹر کہتے ہیں. آب سیاہ کالا پانی در زبان فارسی اور عربی میں کہیں مویا زرقا اسودی اور عربی میں اس کو مویا پانی کو کہتے ہیں, زرقا نیلے کو کہتے ہیں. تو عربی میں یوں سمجھیں کہ نیلا پانی کہتے ہیں اس کو اور کالا پانی بھی کہتے ہیں. بالکل. عربی میں کہیں مویا زرقا اسودی.
لغت افرنگی میں یہ کہلائے قاتل نظر کا, جیسے میں نے بتایا تھا, اٹس نون ایز سائلنٹ کلر آف دا سائٹ ان انگلش. لغت افرنگی میں یہ کہلائے قاتل نظر کا, اور عربوں کی زبان میں چور دید و بصر کا. سارے کو نظر کا یہی مطلب ہے, دید کا, بصارت کا, بینائی کا چور. بصری میداں بحر ظلمت میں جزیرہ نظر, ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے احاطہ نظر. بصری میدان, ویول فیلڈ کیا ہے؟ ویول فیلڈ از ہل آف وین ان دا سی آف ڈارکنیس, یعنی نظر کا علاقہ جو کہ ظلمت کے سمندر کے اندر نمودار ہو, وہ ویول فیلڈ ہے. بصری میدان بحر ظلمت میں جزیرہ نظر, آئے کالا موتیا ہو جائے ظلمت کی نظر. تو یہ جو ویول فیلڈ ہے یہ ڈارک ہو جاتا ہے کالے موتی کی صورت میں. 400 سکڑاؤ ہے اور کالے دھبے جا بجا. کالے دھبے کو ہم اپنی زبان میں سکٹوما کہتے ہیں, جو نان سینگ ایریا ہے ان دا سینٹر آف اے سینگ ایریا, کہ نظر آنے والے ایریا کے اندر جو ایک نظر نہ آنے والا کالا دھبا ہے اسے ہم سکٹوما کہتے ہیں. سکڑاؤ کہ وہ احاطہ نظر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. 400 سکڑاؤ ہے اور کالے دھبے جا بجا, جب احاطہ نظر پہ چھایا کالا موتیا. تو یہ اس کی ایک علامت ہے کہ ویول فیلڈ سکڑتا ہے احاطہ نظر اور اس کے اندر کالے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں. جب دباؤ داخلی آنکھ کا حد سے بڑھا, دباؤ داخلی انٹراکولر پریشر, آنکھ کا اندرونی دباؤ. جب دباؤ داخلی آنکھ کا حد سے بڑھا, رابطہ عصب بصر کا آنکھ سے کٹنے لگا. تو آپٹک نرو کو یہ کل کرتا ہے, یعنی عصب بصر کو. تشخیص بر وقتی سے ممکن ہے بچاؤ نظر کا, یعنی کہ بر وقت جو ڈائگنوسس اور تشخیص ہے اس سے بھی نہیں بچ سکتی ہے. وہ تو لوٹے گا نہیں نقصان جتنا ہو گیا, جو ڈیمیج ہو گیا اٹ از irreversible, وہ نہیں واپس آ سکتا. ہو معائنہ نظر ماہرین چشم سے, یہ مریضوں کے لیے جو پیغام ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, کہ آپ ماہرین چشم سے, آنکھ کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان سے اپنا معائنہ کروائیں, اور عام اینک لینے پر اکتفا نہ کریں. ہو معائنہ نظر ماہرین چشم سے, جانچے بالتفصیل سے تشخیص ہوگی وقت پہ. ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن سے ڈائگنوسس ٹائم پہ ہوگا. ہو معائنہ نظر ماہرین چشم سے, جانچے بالتفصیل سے تشخیص ہوگی وقت پہ. میزان اندرونی دباؤ اور احاطہ نظر, طبقہ نگاری ریشہ اعصاب پردائے بصر, یہ اس کا OCT اور ویول فیلڈ ٹیسٹ ہے. اندھے پن کی اس وجہ کا ہو تدارک مظہری, دامے درمے اور سخنے جہد ہو یہ دائمی. ہمیں ہمیشہ یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے کہ اندھے پن کی اس قاتل کو ختم کر سکیں اور بنی نوع انسان کی اس بیماری سے نجات میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایک بڑی خطرناک بیماری کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ میں نے شاید ہی کسی ڈاکٹر کے منہ سے اس طرح خوبصورتی سے بیان کرتے سنا ہو, کہ پیشنٹس کو بھی ایک تسلی اور دلاسا ہوئے اور وہ بڑا کمفرٹیبل فیل کریں گے لائک وین دے ول بی ود یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور انٹرویو. تھینک یو سو مچ فار سچ اے بیوٹیفل انفارمیشن. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور اسٹوڈیو. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. لسنرز پروگرام سن رہے تھے آپ مسکرائے زندگی شائگان فارماسیوٹیکل کے تعاون سے, جو پیش کیا جا رہا تھا شائگان فارماسیوٹیکل کے تعاون سے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے پروفیسر ضیاء المظہری, FRCS ایڈنبرگ, FRCS گلاسکو, FCPS پاکستان, ہیڈ آف وابدا ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیکس لاہور, وزٹنگ کنسلٹنٹ ایکویٹی آئی سینٹر اینڈ حمید لطیف ہاسپٹل لاہور. اس طرح کے پروگرامز کے ساتھ ہم مزید آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں بھی حاضر ہوتے رہیں گے. پروگرام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پاکستان.